اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، تمہارے چلتے پھرتے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں، میں بشر ہوں، آدمی ہوں مگر عام آدمی کی طرح نہیں ہوں۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو۔ اگر واقعی آپ نے میری تقریر سن لیا تو کوئی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنیے۔ بڑے بڑے ابلیس اور نالائق میری تقریر سے زور سے بولو ہاں، ان کے منہ پر اتنا بڑا تالا لگ جاتا ہے جیسے دلی جیل میں تالا لگا ہے۔ اس لیے آپ میری تقریر کو دھیان سے سنیے، میری طرف دیکھیے۔ رسول سے کہا گیا، رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں بشر تو ہوں مگر تمہارے ابا کی طرح نہیں ہوں، تمہارے دادا کی طرح نہیں ہوں، تمہارے پردادا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرات میری طرف دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے کبھی دادا کے برابر ہو سکتا ہے؟ شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے استاذ کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو میری طرف دیکھو، شاگرد جب استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا؟ جو کہے کہ رسول ارے بولو ہمارے برابر ہے یا ہم جیسے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جواب دیجئے کہ تم سور کے برابر ہو، تم کتوں کے برابر ہو، میرے رسول کے برابر ہونا تو محال ہے۔ کیا ہے؟ محال ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ادھر دیکھیے، آپ جب دنیا میں آئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ زور سے بولو۔ لیکن نبی جب دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا ہے؟ اللہ، بغیر مچھردانی کے آپ سو نہیں سکتے، مچھر ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، جیسے کوئی انتظار کرے گا کہ یہ سو رہا ہے کہ نہیں، جیسے سویا کہ ٹپ سے کاٹ لیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تو مچھر آپ کو کاٹتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں؟ حضرت کو مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو ہم کو مچھر کاٹے، ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھے، لیکن قسم خدا مچھر اور مکھیاں میرے مصطفیٰ کا احترام کرے، میرے مصطفیٰ کی عزت کرے، کبھی ان کے بدن پر نہ تو مکھیاں بیٹھی نہ تو مچھر بیٹھا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو آدمی جلدی سلام نہیں کرتا ہے، اور بولو ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی آدمی سلام نہیں کرتا ہے،
मुखिया देखेगा तो और सर झुका लेगा कि कहीं अगर हम सलाम कर दिए तो हमारी पोजीशन घट जाएगी। और गांव का मालदार आदमी देख लिया तो वो और सर झुका लेता है कि अगर हम पहले सलाम कर दिए तो हमारी अहमियत चली जाएगी। इधर देखिए, आपको जल्दी आदमी सलाम ना करे, मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। अली कहते हैं कि मुस्तफा जब जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते, कंकड़ पत्थर भी मुस्तफा को सलाम कर दे, यहाँ तक के जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बिस्मिल्लाह। इलाही खरगदान बाग कशाजिलान, इलाही खरगदान बाग कशाजिलान, इलाही खरगदान बाग कशाजिलान। थोड़ा इनको कम करो। इलाही खरगदान बाग कशाजिलान, 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 इलाही खरगदान बाग कशाजिलान। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख्फीफुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इब्राहिम साहब की मोहब्बत और इस बस्ती के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। लगभग 2:15 बज गए तब आपने मुझको स्टेज पर लाकर हाजिर किया। जो लोग नियत करके आए थे कि मुझे सुनेंगे तो उनको नींद आने लगे, नींद आई होगी, वो मजबूरन उठ के चले गए होंगे। बहरहाल आप तशरीफ रखें। 2:15 बजने के बाद आदमी का मिजाज बदल जाता है, बोलने वाले का भी मिजाज बदल जाता है, आपका भी मिजाज बदल जाता है। तो अगर आप चाहेंगे कि मेरी तकरीर सही हो तो आपको जाग कर बैठना होगा। लेकिन मेरी तकरीर के बाद आपको एक बहुत बड़ा फायदा हासिल होने वाला है, आपको बिरयानी मिलेगी। इसलिए जो मेरी तकरीर सुनेगा वो बिरयानी खाएगा और जो नहीं सुनेगा वो बाद में पछताएगा। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे।
بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی بشر ہیں اور ہمارے نبی بھی بشر ہیں، مگر ان میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے یہ بات بتاؤں گا. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا عام لوگوں کی طرح سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. صرف 5 باتیں آپ کو میری تقریر میں سننی ہے. اٹھک بیٹھک نہ ہو. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار ادب سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. اور جب تک آپ سنیں دل لگا کر سنیں. ہماری ماں بہن بھی ادب سے بیٹھیں، آپ لوگ بھی ادب سے بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، فخر آدم و بنی آدم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع اپنے رنگ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعاد الجود والكرم وبارك وسلم سرور صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آواز صاف صاف مل رہی ہے؟ زور سے بولو، مل رہی ہے نا؟ تو شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. بے شک حق ہے، سبحان اللہ. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے مقام سید کونین کوئی کیا جانے. مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ سنیے، ملاحظہ فرمائیے، ادھر دیکھیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے دوست موضوع کی کمی نہیں، میرے پاس موضوع کا خزانہ ہے. آپ جس موضوع پر کہتے اسی موضوع پر تقریر ہوتی، لیکن آخری وقت ہے اور جہاں ایسے لوگ موجود ہوں یا آبادی یا بستی یا علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوں
جن کو میری باتوں سے ہمیشہ کھجلی ہوتی ہے تو دوا تو ضرور دے کے جانا چاہیے. ارے بولو, دوا دینا چاہیے کہ نہیں, تاکہ ان کی کھجلاہٹ کیا ہو جائے, ہاں کم ہو جائے. اور اگر یہاں کم نہیں ہوگی تو قبر میں جب جوتے پڑیں گے, ڈنڈے پڑیں گے, تو وہاں تو کھجلاہٹ آٹومیٹک کم ہو جائے گی. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں. ابھی میں نے 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت کو موضوع بنایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی,